VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ایک مضمون محترم جناب محمد اشرف صاحب گڑیا تمید کا سنانے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک مجاہد شخصیت، دنیا مجاہدوں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ ہر دور اور ہر علاقے میں ایسی شخصیتیں ضرور پیدا ہوئی جن کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ میں جناب کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے علاقے کا مرد مجاہد سمجھتا ہوں، جو دین و ملت کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے مختلف میدانوں میں آخری دم تک سرگرم عمل رہے اور جنہوں نے اپنی مثالی خدمات کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ کاکا خاندان سے ہمارا خاندانی تعلق تقریباً 65 برسوں پر محیط ہے۔ غالباً 1959 کی بات ہے کہ کاکا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کا رشتہ میرے بڑے بھائی جناب یہ محمد امین صاحب کے ساتھ ہوا۔ کاکا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد مرحوم ٹی محمد ہاشم صاحب ولدتور سے تعلق رکھتے تھے اور نکاح کی یہ تقریب بھی وہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے ہمارے تعلقات جناب کاکا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں فرزندان کاکا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے، اور ان میں بھی کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ زیادہ ہی قریب رہی۔ کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت انقلابی تھی۔ وہ ان سے دماغ اور دور رس نگاہ کے مالک تھے۔ انہوں نے اپریل 1977 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کا سہ روزہ جشن طلائی منانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس وقت جامعہ کے مالی وسائل بہت محدود تھے، مگر وہ بہت باہمت، اولوالعزم اور دور اندیش انسان تھے۔ ان کے تعلقات بھی بہت وسیع تھے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں اور اس کے لیے وہ محنت کی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جامعہ کا موجودہ کیمپس اس وقت گویا جنگل کی شکل میں تھا۔ مہینوں کی دن رات کی مسلسل محنت سے اس قطع اراضی کو اجلاس کے قابل بنایا گیا۔ پھر علمی تیاری اور مالیات کی فراہمی سو ارگ تھی۔ اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کی دینی، علمی اور سیاسی شخصیات کو دعوت دینے، اجلاس میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے اور ان معززین کے لیے ان کے شایان شان قیام و تعام اور حفاظت کے انتظام کرنے کا مرحلہ تھا۔ بہرحال کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملک و بیرون ملک کے کئی دورے کیے۔ وطن عزیز کے مختلف اداروں اور تنظیموں کے ممتاز علماء کے ساتھ ساتھ خلیج ممالک،
اور یمن، اردن، مصر، لیبیا، زنجبار اور سیلون وغیرہ کی اہم دینی و علمی شخصیتوں کو جمع کیا اور ایسا یادگار اور تاریخی اجلاس منعقد کیا کہ آج تک اس کی یادیں تازہ ہیں۔ اس اجلاس نے جامعہ دارالسلام کا نام ملک بھر میں روشن کیا، بلکہ اس کی شہرت بیرون ملک تک پہنچی اور جامعہ ایک نئی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس پروگرام میں شروع سے آخر تک کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے چھوٹے بھائی کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مخلصانہ تعاون مکمل حاصل رہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جامعہ کا مشن دلائی دونوں بھائیوں کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ جن دنوں اجلاس کی تیاریاں زوروں پر تھیں، ان ایام میں انتظامات کے لیے بار بار عمر آباد جانے کا موقع ملا اور ہر مرتبہ دونوں بھائیوں کو جشن کے حوالے سے انتہائی مصروف اور فکر مند پایا۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ مجھے 1976 میں جامعہ کی مجلس منتظامیہ کا رکن بنایا گیا اور کچھ سالوں کے بعد بحیثیت خازن نامزد کیا گیا، اور الحمدللہ میرے بڑے بھائی جناب یہ محمد امین صاحب بھی جامعہ کے ٹرسٹی ہیں، اور ہم دونوں ایک طویل عرصے سے جامعہ کی خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور جب بھی ملاقات ہوتی اکثر ہماری گفتگو کا محور جامعہ کی ترقی ہی ہوتی۔ جامعہ کے اوقاف کے سلسلے میں اکثر مشورہ کرتے، ہماری رائے کو توجہ سے سنتے اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ادارے کے معاملات میں مشورہ کرنا ان کا مزاج تھا۔ کاکا برادران، ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں تعلقات نبھانا خوب آتا تھا۔ 30 ستمبر 1982 کی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن تھا اور میں انٹرنیشنل لیدر فیئر میں شرکت کے لیے پیرس کے سفر پر تھا۔ کاکا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پیرس تشریف لائے تھے۔ ہم دونوں کا ساتھ رہا۔ کاروباری مصروفیات کے علاوہ ہم نے وہاں کے تاریخی مقامات، میوزیم اور وہاں کے مشہور ایفل ٹاور کی سیر کی۔ 1968 کی بات ہے کہ مجھے سفر حج کی سعادت حاصل ہوئی اور کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حج میں موجود تھے۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک ممتاز خوبی ان کی مسلکی رواداری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج تھا۔ ابتدائی سے جامعہ دارالسلام کے اساتذہ اور طلباء مختلف مسالک اور دینی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے رہے ہیں۔ اس وجہ سے جامعہ میں مسلکی ہم آہنگی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ میں جامعہ کے سالانہ اجلاس اور دیگر اہم جلسوں میں شریک ہوتا ہوں۔ مسلکی رواداری ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنے اور ملی اتحاد کو قائم کرنے کی دعوت ہی دی جاتی ہے، اور کبھی کسی مسلک و مشرب کی تبلیغ کی کوئی بات نہ جامعہ کے اسٹیج سے سنی اور نہ اس کے ترجمان ماہنامہ راہ اعتدال میں پڑھی، جبکہ یہ رسالہ میرے مطالعے میں رہتا ہے۔ میں اس
माह नामे को अहम इसम बा मुसम्मा और काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को जामिया के मिजाज एतदाल का नमूना समझता हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ताल्लुक़ात की मुद्दत 65 बरसों पर मुहित है। इस तवील अरसे में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी फ़िक़ही मसाइल की बरतरी की बात की हो या किसी तबक़े का क़द घटाया या बढ़ाया हो। काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वुसअत फ़िक्र व नज़र की एक अहम वजह मैं ये समझता हूँ कि उनका मुतालिया बहुत वसी था। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अहले इल्म की किताबें वो कसरत से पढ़ते थे, खुद भी मुतालिया करते और दूसरों को भी तरग़ीब देते थे। जामिया के इजलास में जब भी आना हुआ कोई न कोई किताब तोहफ़े में पेश करते। मुतालिया की कसरत ने उनके जहन को रोशन और फ़िक्र व नज़र को वुसअत बख्शी थी और हर मसलक वो मकतब फ़िक्र के अहले इल्म की कदरदानी गोया उनका मिजाज बन गया था। जामिया के जलसों में वो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अहले इल्म को मदऊ करते और दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग और मदारिस व तंजीमों के ज़िम्मेदारान जब उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करते तो वो बराबर उनमें शरीक हुआ करते थे। काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी बड़ी खूबी ये थी कि उनके खिताबात तामीरी अंदाज के हुआ करते थे, जिनमें ज़ाती इस्लाह, मुसलमानों की इस्लाह और गैर मुस्लिमों में दावत दीन का ज़िक्र होता और उमूमन ये बताया करते कि मुल्क के हालात किस रुख पर जा रहे हैं और इन हालात में हमें क्या कुछ करना है। खुसूसन गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग के हवाले से उनमें बड़ी फ़िक्रमंदी पाई जाती थी। उनसे अच्छे ताल्लुक़ात रखने और उन तक दीन पहुँचाने की बात वो हर मजलिस में किया करते थे। गैर मुस्लिमों में तबलीग के लिए जामिया में एक शोबे का क़याम और इसके ज़रिए से उन तक इस्लाम की दावत पहुँचाने की कोशिश बहुत ही काबिल क़दर और लायक तारीफ़ खिदमत थी जो अल्लाह ताला ने उनसे ली। तीसरी बड़ी खूबी ये थी कि आप अपने फ़ारिग़ीन से मुलाक़ात और उनकी तरबियत का ख्याल रखते थे। मुल्क के तकरीबन तमाम ही सूबों में जामिया के फ़ारिग़ीन पाए जाते हैं। इसके अलावा खलीजी ममालिक में भी उनकी अच्छी तादाद मौजूद है। मुझे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा दीगर इजलासों में शिरकत के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिला है। मैंने मुशाहिदा किया कि आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते वहाँ के उम्री आबा फ़ौरन हाजिर खिदमत होते। फिर आप वक्त निकाल कर उनकी मसरूफ़ियात का जायज़ा लेते और उनका तरबियती इजलास मुनक़्क़द करवाते। एक तरफ फ़राग़त के बाद भी इदारे के ज़िम्मेदार का अपने फ़ारिग़ीन से ऐसा ताल्लुक़ और दूसरी तरफ ख़ुद फ़ारिग़ीन का अपने मादर दर्सगाह के ज़िम्मेदारों के साथ ऐसा वालिहाना लगाव, ये दोनों ही बातें काबिल रश्क हैं। ये खूबी मैंने कहीं और नहीं देखी। चौथी बड़ी खूबी वक्त की कदरदानी थी। वो हर काम वक्त पर करने के आदी थे। जामिया के जलसों में और फिर मजलिस मुंतज़िमिया की नशस्तों में मैंने देखा कि हर इजलास वक्त पर शुरू होता और वक्त पर ख़त्म भी होता। किसी का इंतज़ार करने की रिवायत उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। कभी
2 منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو پہنچنے تک پروگرام شروع ہوا ہوتا۔ مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ دیگر دینی و ملی جلسوں میں بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لا الہ عمل کے مطابق وہ وقت سے پہلے جلسہ گاہ پہنچ جاتے، بھلے ہی اجلاس کا تاخیر سے شروع ہونا یقینی کیوں نہ ہو۔ آپ کی پانچویں بڑی خوبی امت کی بھلائی کے ساتھ غیر مسلموں کی خیر خواہی تھی۔ آپ امت کی ترقی سے متعلق سوچتے ہی تھے، غیر مسلموں کا خیر بھی چاہتے تھے۔ محمدیہ ہائی اسکول جامعہ کا قدیم ادارہ ہے، وہاں پڑھنے پڑھانے اور کام کرنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں۔ اقرا میٹریکولیشن ہائی اسکول جب قائم کیا تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی تعلیم و تعلم کا موقع فراہم کیا۔ اسی طرح جامعہ ہسپتال کے دروازے بھی سب کے لیے یکساں کھلے رکھے۔ جامعہ کیمپس کے اطراف دکانوں کی تعمیر ہوئی تو کرائے پر وہ غیر مسلموں کو بھی دی گئی۔ اس اعلیٰ ظرفی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عمر آباد اور اس کے مضافات میں مذہبی بھید بھاؤ کا ماحول بالکل نہیں پایا جاتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم مل جل کر رہتے ہیں اور دونوں ہی کاکا خاندان کے ممنون احسان ہیں۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک اور اہم خدمت یہ انجام دی کہ انہوں نے جنوبی ہند کے مختلف صوبوں میں سینکڑوں مساجد تعمیر کروائیں اور اس میں بھی مسلکی رواداری کا پورا خیال رکھا، اور بعض مساجد کے لیے آمدنی کے ذرائع کی خاطر دکانیں بھی بنوائیں۔ ان مساجد کا نقشہ خود اپنی نگرانی میں تیار کرواتے، وقتاً فوقتاً تعمیری مقام پر پہنچ کر خود جائزہ لیتے اور اپنے ذوق کے مطابق مسجد کی تعمیر مکمل کرواتے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی مساجد بنوائی وہ ان کے تعمیراتی ذوق کی آئینہ دار ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں چنئی کے گورنمنٹ ہوبرٹ ہائر سیکنڈری اسکول فار مسلم گرلز کے لیے مسلح تعمیر کرنے کی درخواست وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے کی تو میں نے اس کا ذکر کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ آپ نے اس کام میں پوری دلچسپی لی اور الحمدللہ ایک وسیع اور کشادہ مسلح تعمیر کروایا جہاں طالبات 3 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتی ہیں۔ مہمان نوازی کاکا گھرانے کی ایک بڑی خوبی ہے۔ جامعہ کے سالانہ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام افراد کے لیے ضیافت کا خصوصی اہتمام ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عام مہمان ہوں یا خاص سب کے لیے ایک ہی پکوان بنتا ہے، اس میں اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق نہیں ہوتا۔ البتہ انتظامی سہولت کے لیے الگ الگ مقامات پر کھانا کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ضیافت کے موقع پر کاکا گھرانے کے
تمام افراد اس طرح میزبانی میں لگے ہوئے رہتے ہیں جیسے یہ جامعہ کی تقریب نہ ہو، خود ان کے گھر کی تقریب ہو، گویا ان کے لیے مدرسے اور گھر کی خدمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ کی تعمیر و ترقی میں اس گھرانے کی خواتین کی خدمات بھی یاد رکھی جانی چاہیے۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جامعہ میں جب کوئی اہم اور معزز مہمان تشریف لاتے قرب و جواز کے ارکان و متعلقین کو ضرور یاد فرماتے اور شرکت کا دعوت نامہ باقاعدہ ارسال فرماتے۔ ایسے موقع پر مہمان خصوصی کے ساتھ تمام مدعوین کی بھی ضیافت ہوتی۔ بسا اوقات شرکاء کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی، لیکن میں نے دیکھا کہ مہمان کو پیش کی جانے والی ہر چیز گھر کی تیار کی ہوئی ہوتی۔ بظاہر یہ بات غیر معمولی نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرمائے میں اسے غیر معمولی سمجھتا ہوں۔ یہ جامعہ سے محبت اور اپنائیت ہی کا تو جذبہ ہے جس نے ان بڑے گھر کی خواتین کو اس خدمت پر آمادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قابل رشک زندگی گزاری، آخری دم تک وہ متحرک رہے۔ انہوں نے بڑی سادہ زندگی گزاری، ان کا مزاج بھی سادہ تھا اور لباس بھی سفید قمیص اور سفید لنگی ہی پہنتے تھے۔ البتہ فر کی ٹوپی کا خاص اہتمام کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی فر کی ٹوپی پہنیں کہ اس سے انسان باوقار نظر آتا ہے۔ ان کے صاحبزادوں میں بھی اس کا اہتمام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اور اس سے متعلق اداروں کو مزید ترقی دینے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی فکر وہ اپنے بعد والوں میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مقام میں شکر ہے کہ اللہ نے عزیزم کاکا انیس احمد عمری سلمہ کو اپنے والد کے ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل بنایا ہے، اور ان میں والد کی بہت سی خوبیاں موجود ہیں۔ جامعہ کے ٹرسٹی اور محمدیہ ہائی اسکول کے سیکریٹری عزیزم کاکا محمد خالد صاحب بھی محمدیہ ہائی اسکول میں +2 کو نافذ کرنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ کچھ یہی کیفیت عزیزم کاکا محمد حامد صاحب کی ہے، جو جامعہ ہسپتال کی خدمات کو وسعت بخشنے اور اسے ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان تینوں میں جامعہ اور اس کے متعلق اداروں کو اپنے آباء و اجداد کی روایات کے مطابق بہت آگے تک لے جانے کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں۔ میری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اور اس کے ماتحت اداروں کو آباد رکھے، انہیں دن دنی ترقی عطا فرمائے۔ کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔
रोशनी बांटना फिरता है वो सूरज की तरह। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। काका साहब का आफताब ज़िंदगी गुरूब हो गया, मगर उन्होंने जो शफ़क़ छोड़ी है और जो सितारे उनके जान निशान हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने आबा व अजदाद की अमानतों का अमीन व मुहाफ़िज़ बनाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। उन्नीस 1968 की बात है कि मुझे सफ़र हज की सआदत हासिल हुई और काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हज में मौजूद थे। फ़ैज़ा हज से फरागत के बाद किसी अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए जाना होता तो वो मुझे भी साथ ले जाते। इस तरह अरब के मुख्तलिफ अहले इल्म से मुलाकात करने और उनकी ज़ियाफ़त में शरीक होने का मुझे मौका मिला। इस सफ़र की यादगार बात यह है कि उस वक्त जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के 2 फारिगीन डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी उमरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना पटेल मोहम्मद खलीलुल्लाह उमरी रहमतुल्लाह अलैह मदीना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, जिनसे काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझे मदीना यूनिवर्सिटी का दौरा करवाएं। ये दोनों हजरात मुझे यूनिवर्सिटी ले गए और वहाँ के मुख्तलिफ शोबे दिखाए, अपने असातिज़ा और साथियों से मिलाया, हत्ता के क्लासरूम भी ले गए और दर्स में भी शरीक होने का मौका दिया। उस वक्त तफसीर का सबक जारी था। एक बुजुर्ग उस्ताद सूरे निसा का दर्स दे रहे थे। इतने बड़े आलिम दीन के दर्स में तकरीबन 1 घंटे तक शरीक रहने को मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ और मेरी ये शिरकत काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मुमकिन हो सकी। काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कई खूबियों के मालिक थे। एक मुमताज़ खूबी उनकी मसलकी रवादारी और सबको साथ लेकर चलने का। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।